آج سے کوئی 100-150 سال پہلے تک لاہور شہر دریائے راوی کے کنارے صرف ایک مرکزی فصیل اور 13 دروازوں کے درمیان واقع تھا۔ کوئی 2-2.5 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط اس لاہور شہر کو وال سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ فصیل بند قدیم لاہور آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس زمانے میں شہر سے اندر باہر آنے جانے کے لیے 12 دروازے اور اس قلعہ بند شہر کا کوڑا باہر پھینکنے کے لیے 13واں موری دروازہ بنایا گیا تھا۔ تقریباً 4 صدیاں گزرنے کے بعد ان دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی اپنی 100% اصل حالت میں موجود نہیں، جبکہ بعض دروازے تو اپنا وجود ہی کھو بیٹھے۔ تاہم 6 دروازے ایسے ہیں کہ جنہیں پچھلی 1 صدی میں اثر نو تعمیر کیا گیا۔ ان دروازوں میں لوہاری، بھاٹی، دہلی، کشمیری، روشنائی اور شیراں والا گیٹ شامل ہیں۔ اندرون شہر لاہور کی رنگینیوں اور ان 13 دروازوں کے اندر پھلنے پھولنے والی کئی سو سال پرانی تہذیب و ثقافت کے رنگ آج بھی ان دروازوں کے آس پاس کسی نہ کسی حالت میں زندہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ موچی دروازے کا اصل نام تو بادشاہ اکبر کے دور میں ایک محافظ پنڈت موتی رام کے نام پر موتی دروازہ رکھا گیا۔ تاہم رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یہ نام بدل کر پہلے مورچی اور پھر موچی ہو گیا۔ آج بھی اسے موچی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بارونق دروازہ یوں تو صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، تاہم ماضی میں اس کے قرب و جوار میں ہونے والے سیاسی جلسوں کی وجہ سے اسے پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ موچی دروازے کے آس پاس مغل دور کی چند مشہور حویلیاں بھی موجود ہیں۔ ان میں مبارک حویلی، نثار حویلی اور لال حویلی قابل ذکر ہے۔ لوہاری دروازہ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے عہد میں تعمیر کردہ شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری کہلاتا تھا۔ اس دروازے کا اصل نام در حقیقت لاہور دروازہ تھا، جو بگڑ کر لوہاری ہو گیا۔ اس دروازے کا رخ اس زمانے میں مرکزی علاقہ سمجھے جانے والے اچھرا کی جانب ہونے کی وجہ سے لاہور دروازہ رکھا گیا تھا۔ برِ صغیر کا پہلا مسلمان حکمران قطب الدین ایبک کا مزار اس دروازے کے عین سامنے واقع ہے۔ برطانوی عہد میں لاہور کے کئی دروازوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، تاہم لوہاری واحد دروازہ تھا جو اپنی اصل شکل میں برقرار رہا، اور اب یہ شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں اکثر پیدل چلنا بھی آسان ثابت نہیں ہوتا، جبکہ اس کے ساتھ ہی لاہور کا مصروف ترین انارکلی بازار ہے۔ شاہ عالمی دروازہ شاہ عالم سے بگڑ کر شاہ عالمی کے نام سے مشہور ہونے والا یہ دروازہ لاہور کی مصروف ترین اور مالیاتی لحاظ سے بہت معروف مارکیٹوں کے درمیان واقع تھا، تاہم زمانے کی دستور کے نتیجے میں یہ منہدم ہو چکا ہے۔ اس دروازے کا نام اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم پر رکھا گیا تھا، جو پنجاب میں اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت معروف تھا۔ برِ صغیر کی تقسیم کے دوران اسے جلا کر خاک کر دیا گیا اور اب صرف اس کا نام ہی باقی رہ گیا ہے۔ شاہ عالمی کے علاقے میں کئی یادگاریں، حویلیاں اور قدیمی بازار واقع ہیں۔ ان میں رنگ محل، سوہا بازار اور کناری بازار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ایشیا کی بڑی کلاتھ مارکیٹ اعظم کلاتھ مارکیٹ بھی اسی علاقے میں واقع ہے۔ اسی طرح سنہری مسجد اور اونچی مسجد جیسی تاریخی مساجد بھی یہیں واقع ہیں۔ کشمیری دروازہ چونکہ اس دروازے کا رخ وادی کشمیر کی جانب ہے، تو اسی لیے اسے کشمیری دروازے کا نام دیا گیا۔ اس دروازے کے اندر کشمیری بازار کے نام سے ایک مشہور مارکیٹ موجود ہے، جبکہ تنگ گلیوں میں بھی متعدد مارکیٹیں قائم ہیں۔ یہیں سے ایک سڑک تاریخی وزیر خان مسجد جاتی ہے، جبکہ دوسری سڑک اعظم کلاتھ مارکیٹ تک لے جاتی ہے۔ اصل دروازہ تو کب کا منہدم ہو چکا، اس کی جگہ بنائے گئے نئے دروازے کی حالت بھی خاصی خراب ہے۔ دہلی دروازہ لاہور کے مشہور ترین دروازوں میں سے ایک دہلی دروازہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ شہر کی فصیل کے مشرق میں واقع تھا۔ چونکہ اس دروازے کا رخ دہلی کی جانب تھا، اس لیے اس کا نام دہلی دروازہ ہی رکھ دیا گیا۔ زمانہ قدیم میں یہ لاہور کا مصروف ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس کے بائیں جانب انتہائی خوبصورت شاہی حمام اور مسجد وزیر خان واقع ہے، جو کسی قدر اصل حالت میں باقی ہیں اور عہد مغلیہ کی شاندار جھلک پیش کر رہے ہیں۔ دروازے کے اندر متعدد تاریخی عمارات، پرانی گلیاں اور لنڈا بازار ہے۔ یہاں موجود پرانی حویلیاں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ شہر کی دیوار کے مشرقی سمت میں واقع اکبر دروازے کا نام مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نام پر رکھا گیا۔ اگرچہ برطانوی عہد میں اس دروازے کی دوبارہ تعمیر نہ ہوئی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ یہاں اجناس سے متعلق لاہور کی سب سے بڑی اکبری منڈی واقع ہے۔ اکبری دروازے کے ارد گرد قدیم حویلیاں اور یادگاریں بھی اپنا وجود کھو بیٹھی ہیں، اور اب یہاں جا بجا پلازے اور دکانیں ہی نظر آتی ہیں۔ بھاٹی دروازہ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی، تو یہاں موجود دروازے کو راجپوت قبیلے بھاٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا، جسے مغل بادشاہ اکبر نے اپنے عہد میں دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہ شہر کی دیوار کے مغربی سمت میں واقع ہے اور یہ اپنے مخصوص لاہوری کھانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور یہاں 24 گھنٹے چٹپٹے کھانوں کے شوقین افراد کی بھرمار رہتی ہے۔ بھاٹی کے قریب ہی فقیر خانہ میوزیم واقع ہے، یہاں ہندوستان کے مختلف بادشاہتوں کے عہد کی یادگاریں رکھی گئی ہیں، جبکہ بازار حکیمہ جیسی تاریخی مارکیٹ بھی اسی دروازے کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ اقبال بھی اندرون بھاٹی حکیمہ والا بازار میں رہا کرتے تھے۔ مستی گیٹ شاہی قلعے کی پشت پہ واقع مستی گیٹ کا اصل نام مسجدی دروازہ تھا، جو بگڑ کر مستی ہو گیا۔ شہنشاہ اکبر کی والدہ مریم زمانی کے نام سے منسوب مریم زمانی مسجد اسی دروازے میں واقع ہے، تاہم کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کا نام یہاں متعین ایک محافظ مستی بلوچ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ٹکسالی گیٹ کا نام یہاں سکے ڈھالنے کے لیے موجود ٹکسال کی وجہ سے پڑا، تاہم آج ٹکسال اور دروازہ دونوں ہی غائب ہیں، مگر ابھی بھی یہ جگہ کھانے پینے کے شوقین لاہوریوں کے لیے پسندیدہ مقام ہے۔ یہاں پھجے کے پائے اور تاج محل حلوہ
پوری کی دکانیں مشہور ہیں۔ یہاں بیشتر افراد شیخوپوریا بازار سے کھسے اور پشاوری چپل خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح پانی والا تالاب اور سکھ گردوارہ بھی اس دروازے کے قریب ہی واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پہ ہیرا منڈی ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہاں فوڈ اسٹریٹ قائم کر دی گئی ہے۔ یہ علاقہ کھانے پینے کے لیے لاہور شہر کے معروف ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ روشنائی دروازہ لاہور شہر کی فصیل کی جنوبی سمت میں واقع یہ دروازہ شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تعمیر شدہ دروازوں سے اونچا اور چوڑا ہے۔ عالمگیری دروازے کے بعد مغلیہ فوج میں شامل ہاتھیوں کا دستہ اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ اس دروازے سے ملحق مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں حضوری باغ افغانستان کے شاہ شجاع سے مشہور کوہ نورہ چھیننے کی خوشی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے اسے روشنائی دروازہ کہا گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار اور رنجیت سنگھ کی سمادھی بھی اسی دروازے کے عین سامنے حضوری باغ میں موجود ہے۔ خضری گیٹ یا شیراں والا گیٹ، اسے پہلے خضری دروازے کا نام دیا گیا، جس کی معروف وجہ بزرگ حضرت خواجہ خضر الیاس تھے، جنہیں امیر البحر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ تاہم مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں اس کا نام تبدیل ہو گیا اور اب یہ شیراں والا گیٹ کہلاتا ہے۔ اس دروازے کے اندر روایتی لاہوری طرز کی زندگی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں کے تنگ بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس دروازے کی جگہ نیا گیٹ تعمیر کیا گیا، لیکن اس کی بھی موجودہ حالت انتہائی خستہ ہے اور اس کا پلستر اور رنگ مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے۔ زکی یا یکی دروازہ مشرقی سمت میں واقع زکی دروازہ کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا۔ تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تتاری حملہ آوروں کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا تھا۔ اس لڑائی کے دوران ان کا سر کاٹ دیا گیا اور ان کا مزار اسی دروازے کے قریب موجود ہے۔ اس دروازے کے ارد گرد متعدد حویلیاں اور مندر موجود ہیں، جہاں اکثر سیاحوں کا رش رہتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔